احتجاج ہر ذمہ دار ایم این اے ایم پی اے اپنی بساط کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق کہیں چھوٹا ہوگا کہیں بڑا ہوگا کہیں مارچ ہوگی کہیں فلیش پروٹیسٹ ہوگا وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد لاہور کا ایک گرینڈ ایونٹ بھی ہوا، لاہور کا ایک بڑا جلسہ بھی ہوا جو کہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں لاہور شہر کے اندر نہیں کرنے دیا گیا اور اٹھا کے ہمیں 40-50 کلومیٹر باہر پھینک دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہوتا رہا۔ آپ نے سنجانی کا دیکھا، ہم جگہ کچھ مانگتے رہے اور ہمیں یہ دیتے کچھ رہا۔ ہمارے جتنے بھی ایونٹس تھے وہ سارے پیسفل ایونٹس تھے، گو کہ ہر پیسفل ایونٹس کے اوپر راستے روکے گئے ہیں، خصوصاً پنجاب کے اور خصوصاً کے پی والوں کے۔ ایسے جیسے اسلام آباد پہ صرف اسلام آباد والوں کا حق ہے، نہ پختونوں کا حق ہے، نہ پنجابیوں کا حق ہے، نہ کسی اور صوبے کا۔ اگر کوئی وہاں پہ پرامن احتجاج کا آئینی حق استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسے وہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس حق کو روکنے کے لیے، ہمارے زبانیں بند کرنے کے لیے شدید قسم کے حربے استعمال کیے گئے ہیں، جس میں لائیو ایمونیشنز بھی استعمال ہوئے، جس میں ربر بلٹس بھی استعمال ہوئیں، جس میں وہ ایکسپائرڈ ٹیئر گیس استعمال ہوئی جو آلموسٹ پوائزنس گیس ہو جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے دوست جنہوں نے اور خصوصاً کے پی کے ہمارے نوجوان بچے دوست جو وہاں ہمیشہ جاتے رہے، وہ آج تک وہ کمپلینٹ کر رہے ہیں اس گیس کی وجہ سے، جو جس طرح ان کی باڈیز جو ہے انہوں نے ریاکٹ کیا۔ اینڈ یہ پاکستان ہے، یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں اس ملک میں احتجاج کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور بہت سی اور چیزیں ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں۔ خان صاحب کی زوجہ محترمہ کو بھی ایک عدت کیس کے اندر جو ہے وہ مطلب اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ کس طریقے سے انہیں کتنے مہینے تک ان لافلی جو ہے وہ ڈیٹین کیے رکھا گیا۔ آپ آج دیکھیں کہ وہ جو توشہ خانہ 2 کے حوالے سے بریت کی درخواستیں تھیں وہ بھی آج جو ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو عدالت سے انصاف لینے کے جو راستے ہمارے تو آپ نے سارے بند کر دیے ہیں۔ عدالتوں کو آپ یرغمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھ لیا ہے جو چیزیں واضح ہیں کہ جس میں ریلیف ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے قائد کا حق بنتا ہے، ان کی زوجہ کا حق بنتا ہے اور ہزاروں ورکرز کا حق بنتا ہے، آپ نہیں دے رہے ہیں۔ یاسمین راشد ایک 80 سالہ خاتون، کینسر پیشنٹ، ایک ہی خاتون جو ہے وہ اب اندر وہاں پہ لاہور جیل میں رہ گئی ہے۔ ان کے ساتھ اعجاز چودھری صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، کوئی پروٹیکشن آرڈر نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، 9 مئی سے آنورڈ آج تک کوئی پروٹیکشن آرڈر نہیں۔ آپ سابقہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب اندر موجود ہیں، ہی واز آلموسٹ پیرالائز ہو گئے تھے۔ خان صاحب نے کل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملٹری کسٹڈی میں ہمارے 3 دوست جو ہیں انہوں نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ کل وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، اور میں ریپیٹ کروں گا، انہوں نے جب یہ 24 تاریخ کا اعلان کیا تو انہوں نے خاص طور پہ وکلا کو، سول سوسائٹی کو، اوورسیز پاکستانیز کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، ان سب پہ زور دیا کہ آپ نکلیں، اپنے حق کے لیے نکلیں۔ پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، آئین آپ کو اس کا حق دیتا ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے رول آف لا کے لیے، چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، 26ویں ترمیم کی واپسی کے لیے۔ آپ نے کھڑے ہونا ہے کہ آپ کے جو بے گناہ ہزاروں لوگ آج بھی کے پی سے لے کے سندھ تک، پنجاب اور بلوچستان تک جیلوں میں ہیں، بے گناہ ہیں، ان کی رہائی کے لیے آپ نے نکلنا ہے، آئین کے تحفظ کے لیے آپ نے نکلنا ہے، قانون کی عملداری کے لیے آپ نے نکلنا ہے۔ کیونکہ کسان، مزدور، لیبر یونینز، خواتین، یہ ایک سوسائٹی کا اہم حصہ ہے۔ اور خان صاحب نے خاص طور پہ اس پہ پش کیا اور انہوں نے کہا کہ قافلے نکلیں گے، پورے پاکستان سے نکلیں گے، اسلام آباد کی طرف نکلیں گے، ہم پرامن لوگ ہیں، نہ ہم کوئی پرتشدد تنظیم ہے، نہ تشدد کو پسند کرتے ہیں، نہ اس کو انکریج کرتے ہیں، اور نہ خان صاحب نے کبھی تشدد کے حوالے سے کسی چیز کے اوپر زور دیا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شدت لاؤ مگر اپنی سیاسی تحریک میں شدت لاؤ، اپنی سیاست میں ضرور شدت لائیں۔ وہ تشدد آپ دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے ایونٹ ہوئے ہیں، کیا ہمارے لوگوں سے، یہ سب میڈیا، سوشل میڈیا سب وہاں موجود ہوتا ہے، کتنی توپیں آپ نے وہاں سے برآمد کی۔
سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ جو خاص طور پہ ان سیگمنٹس کو کل کہا ان پہ لازم ہے کہ وہ سب نکلیں، اور یہ صرف پی ٹی آئی کے ورکر سے نہیں ہوگا، اس میں پبلک ایٹ لارج کو شامل ہونا پڑے گا. اور میں پبلک کو کہتا ہوں، سارے پاکستان سے مخاطب ہوں کہ یہ آپ کا آئینی حق ہے، آپ پرامن لوگ ہیں، آپ نے تشدد پسند نہیں کیا. آپ نے 8 فروری کو 9 مئی کے بعد جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا پورے پاکستان میں، آپ نے پھر بھی کسی قسم کی بغاوت نہیں کی. آپ نے پھر بھی الیکشن میں ووٹ دے کے اپنے نمائندوں کو آگے لانا مناسب سمجھا، کیونکہ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں. آپ نے کہا کہ ہم ووٹ دیں گے، اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نے تو 180 سیٹیں اور اس سے زائد سیٹیں پاکستان میں نکالی، مگر وہ بھی پھر سٹولن مینڈیٹ، یہ ڈاکو جو ہے مینڈیٹ کے، یہ آ کے اس کے اوپر انسٹال ہو گئے. اگر تشدد پسند ہوتے تو الیکشن جو ہے اس کو آپ نہ کرتے، کوئی اور تماشا کرتے، مگر کیونکہ سیاسی جماعت تھے یہ کیا ہے. آج خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی اہم ہے. جو گفتگو آج کی ہے وہ طلبہ اور نوجوانوں کے لیے ہے. خاص طور پہ عمران خان صاحب نے آج طلبہ اور نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی انقلاب، دنیا کی کوئی تبدیلی اور کوئی تحریک نوجوانوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. نوجوانوں کا نکلنا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جمہوریت پریکٹیکلی ختم ہو چکی ہے، اس لیے آپ اگر باہر نہیں نکلیں گے تو اس عدلیہ کو جیسے یرغمال بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، رہے سہے ادارے کو بھی ٹیک اوور کر لیا جائے گا. اور یہ آپ کو پش کر رہے ہیں انتشار کی طرف. یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان کسی انتشار کی طرف جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان اور پاکستان کے طلبہ جن کو عمران خان صاحب اپنی طاقت سمجھتے ہیں، جنہیں عمران خان صاحب پاکستان کا جو ہے وہ کا فخر سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اس تحریک کے روح رواں ہوں گے، یہی اس تحریک میں آگے آئیں گے. قیادت کا ہر شخص باہر آئے گا، خود لیڈ کرے گا، ساتھ چلے گا، اپنے حلقوں سے قافلے لے کے نکلیں گے. کے پی کو آپ کے چیف منسٹر، ہمارے جو پارٹی کے صدر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، کے پی کے قافلے کو وہ لیڈ کریں گے. ہمارے ایم این اے وزراء اپنے اپنے حلقوں سے جس قسم کی بھی تشکیل یہ یہاں پہ مناسب سمجھیں گے اسے ایک بڑے قافلے کے لیے اس طرح کریں گے. پنجاب سے قافلے نکلیں گے. کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے کسی بھی حوالے سے اس کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے حلقے کی عوام کو چھوڑ کے جائے. آپ کو اسلام آباد پہنچنا ہوگا. جو لوگ پی ٹی آئی سے وابستہ ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ اس پارٹی سے وابستہ ہے یا ہوگی، تو وہ اس کال کو مس نہیں کریں گے. اس کال کو نہ کوئی انڈرمائن کرے گا. دس از دی کال. سو 24 کو کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی کسی صوبے کا عہدیدار ہے، کوئی کسی ضلع کا عہدیدار ہے، وہ خان کی کال پہ ان سب سیگمنٹس آف سوسائٹی کو، طلبہ، نوجوان، خواتین، لیبر یونینز، کسان، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ان سب کو اپنے اپنے وکلاء، سول سوسائٹی ایٹ لارج، پبلک، ووٹر. دیکھیں ہم نے اپنے حلقوں میں لاکھوں ووٹ لیے ہیں. میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. میں نے شاید میری دوسری اور تیسری بڑی لیڈ ہے پورے پاکستان میں میاں والی کے بعد. لاکھوں ووٹ حلقوں سے نکلے ہیں، اور وہ ووٹر ہے جس نے ہماری روپوشیوں میں صرف عمران خان کے نام پہ، عمران خان کی کال پہ، عمران خان کے نشان پہ، تصویر پہ ووٹ دیا ہے. ہم ان تمام دوستوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، ووٹر سے، پبلک سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ بڑی تعداد میں نکلیں گے، اسلام آباد کی طرف جائیں گے، تو ہی اس بوگس نظام کا ہم سامنا کر سکیں گے اور اس بوگس نظام کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے
اور تبھی ہم رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنے کی جو جدوجہد خان صاحب نے حکم کی ہے ہم اس پہ عمل درآمد کر سکیں گے. تو سب نکلیں, 24 کو نکلیں اور یہ سمجھ کے نکلیں کہ ہم اسلام آباد ہاتھ لگانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, ہاتھ لگا کے واپس آنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. جب تک یہ مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ ہمارا ملک ہے, یہ دارالخلافہ بھی ہمارا ہے, یہ ادارے بھی ہمارے ہیں, وہاں بیٹھنا ہمارا حق ہے. ہم وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے اور خان صاحب کا حکم یہ ہے اور ہمارے لوگوں کی خواہش بھی یہ ہے کہ جب تک وہ مطالبات تسلیم نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے. کسی گرفتاری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تشدد کریں گے تو یہ کریں گے, آپ تو نہتے ہیں, مگر یاد رکھیے گا آپ کی تعداد لاکھوں میں ہوگی تو یہ جو لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ بھی آپ میں سے ہیں. ان کے گھروں میں ان کے بچے, ان کی فیملیز, یہ بھی عمران خان کے ووٹر ہیں. چاہے کوئی پولیس کھڑی کی جاتی ہے آگے, چاہے رینجرز ڈپیوٹ کیے جاتے ہیں, وہ سب بھی آپ کے ہی ووٹرز ہیں. اور وہ آپ سے ہمیں بتاتے ہیں, دیکھیں نظام کو آپ چیک کریں کہ 3 اپوزیشن لیڈر اٹھا لیے جاتے ہیں اکٹھے. پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر, سینٹ کا اپوزیشن لیڈر اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان کا اپوزیشن لیڈر. تو رہ کی گیا جے پیچھے, کیا رہ گیا اس ملک میں؟ مطلب اتنی زیادہ لا قانونیت, اتنا قانون کا مذاق ہے, اور پھر بعد میں اس کو کور کیسے کرتے ہیں جی, کہتے ہیں دفعہ 144 جو تھی وہ لگ گئی تھی. تو کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ یعنی کہ اپوزیشن لیڈر جو اسمبلی کے فلور کے اوپر بات کرتے ہیں. تو خان صاحب نے جو کال دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہی یہی پیغامات تھے جو ان سیگمنٹس آف سوسائٹی کو ہم آج دینا چاہتے تھے. اور آج پشاور تھے تو ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے یہ میسج پورے پاکستان کو خان صاحب کا پہنچایا جائے. انشاءاللہ خان صاحب کا جو ڈیلی میسج ہوگا وہ ہم لوگوں تک آپ کے تھرو پہنچائیں گے. اور 24 کو ایک کامیاب احتجاجی مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف, جو وہاں جا کے بیٹھے گا انشاءاللہ میرے رب کو اگر منظور ہوا. اور پھر جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوں گے واپس نہیں آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. مطلب جو مقدمات ہیں وہ کیا بطور بازو وہ ہوں گے, واپس کروائیں گے آپ لوگ کے مطابق جیسے مقدمات صوبے میں درج ہوئے تھے, وزیر اعلیٰ تو اب تک وہ بھی اپنے کارکنوں پہ ختم نہیں کروا سکا, تو کیسے آپ لوگ جائیں گے یہ مطالبات, یہ تو عدالت نہیں ختم کروا سکتی؟ دیکھیں ان کا میکنزم ہوتا ہے, یہ سارے کے سارے جو مطالبات ہیں یہ باقاعدہ طور پہ, کیونکہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں اور مدعی حکومت کے اپنے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے کھڑے کیے ہوئے ہیں, وہ سارے ان کے ہاتھ میں ہیں. بہت سی عدالتوں کے اندر آپ سمجھتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عدلیہ کو بھی یرغمال بنا لیا گیا ہے, وہ بھی ان کے ہاتھ کے. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ATC کے جج جو ہیں وہ ایک عجیب سی اجلت کا شکار ڈیلی بیسس کے اوپر. ہمارے کچھ دوست, میں آپ کو مثال دے دوں, اپوزیشن لیڈر کی مثال دے دیتا ہوں. فیصلہ آباد ATC میں ان کی پیشی تھی اور سیم ڈے ان کی راول پنڈی ATC میں پیشی تھی, اور فیصلہ آباد کے جو جج تھے ATC کے, وہ انہیں تاریخ نہیں دے رہے تھے. یہ تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کا ایک ٹائم پہ اگر اس ملک میں 2 ATCs میں آپ کی پیشی ہے تو ججز عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پیش ہو جائیں تو بات کر لیں. تو ایک عجیب ڈیلی بیسس کے اوپر ٹرائل شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں, اور اس ملک میں جب چیزیں ختم ہونی ہوتی ہیں وہ تو پھر 1 منٹ لگتا ہوتا ہے, پھر کون سا کوئی ایسا معاملہ ہے. بزور بازو کی جو آپ نے بات کی ہے, میں نے پھر آپ کو کہا کہ ہم پرتشدد نہیں, ہاں احتجاج اور عوام کی طاقت جو ہے وہ حکومتوں کو بہت کچھ کرنے پہ, اور ایسی جعلی حکومتوں کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے, بشرطے کہ احتجاج اس سائز کا ہو, اتنا بڑا ہو جو کہ امپیکٹفل ہو. تھینک یو جی. سر جو اس وقت سیاسی کمیٹی ہے پشاور میں, یہاں پر اجلاس وغیرہ کر رہی ہیں, سننے میں یہ آ رہا ہے, یہ بات ہے کہ بشرا بی بی بھی ان اجلاسوں کا حصہ ہے. کیا گائیڈ لائن ان کی طرف سے بھی آپ کو ملتی ہے یا نہیں, یا اجلاسوں میں وہ شرکت کر رہی ہیں؟ نہیں, ان کی طرف سے کوئی ایسی شرکت نہیں ہے جی. میں رات خود ایک ایسے اجلاس کا حصہ تھا, اس میں بشرا بی بی موجود نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2, جو گائیڈ لائنز ہیں
وہ گائیڈ لائنز کیا ہیں؟ ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ایک چیز شیئر کی ہے کہ ہم اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، اس میں کون سی خاص گائیڈ لائنز ہے جس کی ضرورت ہے؟ کال کا 9 کو چیف منسٹر کے پی نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب دیں گے، عمران خان صاحب نے وہاں آ کے میڈیا کے تھرو وہ ایک کال پہنچا دی، بس کال آ گئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اس قسم کی خبریں نکالی جا رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، ابھی تک تو ان کی سر یہ بتائیں کہ بس ٹھیک پلیز۔ یہ بتائیں کہ اچھا یہ بتائیں پارٹی میں جو اختلافات چل رہے ہیں آصف خان اور وزیر اعلیٰ صاحب کے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے مابین اختلافات ختم ہو گئے، ورکر ڈیوائڈ ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے، کوئی کہتا ہے کہ میں لیڈ کروں گا، کوئی دوسرا کہتا ہے میں لیڈ کروں گا۔ اگر آصف خان نے اعلان کیا تھا تو اس پہ نوٹسز جاری کیے ہوئے نیب کی طرف سے، تو کیا اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے سر میٹنگ میں؟ دیکھیں نیب کے نوٹس کا تو مجھے پتہ نہیں، اور دوسری بات ہے نیب ہمارے ماتحت ہی نہیں ہے، میں تو اس کا آپ کو بتا نہیں سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اینٹی کرپشن مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پرانے کیسز ہیں، آپ کے اپنے چیف منسٹر کے اوپر 3 کیسز ہیں جس کے اوپر وہ ضمانت میں ہے، اور جیسے ہمارے دوست نے بھی خود یہاں پہ سوال میں کہا کہ ایک میکنزم ہوتا ہے چیزوں کو نپیٹنے کا، میں نہیں سمجھتا کہ اب اختلاف کی کوئی گنجائش ہے۔ عاطف خان صاحب اس پارٹی میں علی امین گنڈا پور صاحب کی وجہ سے نہیں ہے، عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ یہ کال کوئی میں نے اپنے گھر سے نہیں دی ہے، یہ عمران خان نے دی ہے، جو عمران خان کا لائل ہے، جو عمران خان کا جانثار ہے، جو عمران خان سے محبت کرتا ہے۔ نو نانسنس۔ آج عمران خان نے کہہ دیا آپ نے نکلنا ہے تو آپ نے نکلنا ہے، ابھی بھی آپ یہ ماسی ویڑے والے رولے لے کے بیٹھے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ عمران خان کے ساتھ میں کوئی وہ نہیں دینا چاہتا، خدا نہ خواستہ کسی بھی اس پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو عمران خان صاحب کا، چاہے وہ عاطف صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے MNA ہیں، عمران خان صاحب کا ووٹ ان کو ملا ہے، وہ بھی عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، اور بالکل وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے، ان کو بننا چاہیے، کیونکہ یہ خان کی کال ہے، میری علی امین کی کال نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے گا، آپ نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو سینسر کیا جا رہا ہے، تو کون سینسر کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ جلسے کو لیڈ کون ہے، احتجاج کو کون لیڈ کرے گا؟ احتجاج کو KP سے علی امین گنڈا پور صاحب کریں گے، اور پنجاب سے اوبیسلی پنجاب کی جو قیادت ہے، پنجاب کے جو صدر ہیں حماد اظہر صاحب ہیں، پنجاب کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ ہر جلسے میں آپ نے ان کو دیکھا، حالانکہ وہ روپوش بھی ہیں، اس کے باوجود چاہے KP میں کوئی ایونٹ ہوا، چاہے لاہور میں کوئی ایونٹ ہوا، ہی کیم، وہ ہوں گے اور ہم سب ہوں گے۔ سر جی تو ورکر سارے خفا ہیں، تو واپس نہیں آ رہے گا ہیلی کاپٹر میں؟ نہیں ایسے نہیں ہوگا، کوئی واپس نہیں آئے گا جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے، کوئی واپس نہیں آئے گا۔ ورکر میرے سے خفا ہو سکتا ہے، ورکر آپ سے خفا ہو سکتا ہے، عمران خان سے کیا خفگی ہے؟ تو یہ کال عمران خان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مطلب ہے کہ ہم نے کسی کے ولیمے کی دعوت تو نہیں دی ہے، خان نے تحریک کے لیے کہا ہے، وہ جو اس ملک کے لیے ہے۔ اگر آپ اس ملک کو چاہتے ہیں، عمران خان کو چاہتے ہیں، تو چھوٹے موٹے اختلافات جو ہیں اس کو ختم اور دفن کرنا پڑے گا۔ سو لیٹس ناٹ ایون ٹاک اباؤٹ اٹ۔ جی پلیز۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہے جس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ مذاکرات کرے، جس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ احتجاج ختم کرے یا آگے جائے، وہ کون ہے؟ ہاں، وہ کمیٹی خان صاحب نے، جہاں آپ نے یہ خبر پڑھی وہاں آپ نے اگلا جملہ بھی پڑھا ہوگا، لکھا ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ میں ابھی اس کمیٹی کا نہیں بتاؤں گا، یہ بڑی اہم کمیٹی ہوگی۔ وہ اسی حوالے سے ہے کہ کلوزر پہ کئی دفعہ ایشوز ہو جاتے ہیں کہ احتجاج کلوز کیسے ہوا، پھر اس کے بعد آپ بھی ہمیں سوال کرتے رہتے ہیں اور ہمارے بھائی بھی ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ سن لیں، تو وہ جو کلوزر کے حوالے سے ایک کمیٹی جو ہے وہ کو خان صاحب بنائیں گے، جب وہ بنائیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہ خدا نہ خواستہ ابھی تک تو خفیہ شاید اسی لیے خان صاحب نے رکھی ہو کیونکہ پنجاب میں اور بہت سے صوبوں میں معاملات اس طرح نہیں ہیں جس طرح آپ کے صوبے میں ہے، تو وہ ہوگی۔ اور نیگوشیشن کا یہ مطلب نہیں ہے نیگوشیٹ کرنا ہے، ہم نے 3 مطالبات رکھے ہیں، جو مطالبات پہ آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، اب وہ مطالبات پہ آئیں گے تو کسی کو تو کنوے کریں گے نا۔ اچھا سوری، معذرت۔ پنجاب کی یہ صورت ہے یہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کل نہیں، بشرا بی بی نے تو نہیں بلایا، وہ سیکرٹری جنرل نے، میں نے بلایا۔ یہ تو انہوں نے خبر دی تھی، اسی بولا نہیں یہ دیکھیں کل ہمارا، کیونکہ چلے آپ بول لیں، میں ایسے ہی آپ کو کاٹ رہا ہوں بار بار۔ آپ یہاں کی پشاور سے سب کچھ یہاں سے ہو رہا ہے، کہ بھی گورنمنٹ استعمال ہو رہا ہے، تمام احتجاجوں کے لیے کہ بھی گورنمنٹ کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے نہیں دیں گے، وہاں سے نہیں دیں گے، تو سارا قیادت تو یہاں پہ بیٹھے آپ نے نہیں، آپ بالکل نہیں آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ KP
गवर्नमेंट के कोई वसाइल इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि कोई मीटिंग करनी है। राजा साहब और मैं कल आए थे, मैं आज इसलिए यहाँ पे रुक गया कि मेरी ज़मानतें हैं भाई, और अब आप ये मुझे कहें कि पंजाब वालों को आप पेशावर हाई कोर्ट में ज़मानत नहीं लेने देते तो आपकी मर्ज़ी है, मगर बात यह है कि मैं यहाँ पे इसलिए रुक गया हूँ क्योंकि मुझे अदालत में पेश होना था। नंबर एक, राजा साहब वापस चले गए कल रात को। एक मीटिंग थी जिसमें चीफ मिनिस्टर का होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पूरे केपी को लीड करना है उन्होंने, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर ने, तो उनकी मसरूफियात आपकी इस इंतज़ामी तौर पे बहुत अहम है, तो वो नहीं वहाँ पे आ सके इस्लामाबाद, तो हम लोग यहाँ पे आ गए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? शेख साहब मेरा एक सवाल है सर, आपके साथ आपके सूबाई पार्टी के लिए कोई सदारत होने के लिए सूबे के अंदर और नहीं है कि वज़ीर आला अपना सरकारी मनसब भी संभाल रहा है और आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर, एक एक MNA, एक एक MP इस अहल है कि वो जो जिम्मेदारी खान साहब उसको दें वो उसको संभाल सके, शेख साहब और ये खान साहब की चॉइस है, और खान साहब की चॉइस पे कम से कम मुझे यकीन और ट्रस्ट है, मैं उसको सवाल नहीं करता। शेख साहब ये एक सवाल है सर, आपके साथ पंजाब में आपके हल्के से कितने लोग आएंगे? हमाद अजहर साहब केपी के पंजाब के सदर हैं, वो कितने लोग साहब के साथ लेके आएंगे? और सर साथ में ये बताइए इसमें खर्चा कौन कर रहा है सर, कितने ज्यादा लोग निकालेंगे? हाँ, मैं बताता हूँ। खाना पीना और कौन इसके साथ एक और भी, क्या आपके ख्याल में आपको यकीन है कि माजी के बरक्स ये हुआ कि फाइनल कॉल होगी? देखें, जब मेरे कायद ने कह दिया ये फाइनल कॉल है तो फिर ये फाइनल कॉल, बात ख़त्म होगी। हम इमरान खान साहब की बात को डबल क्वेश्चन नहीं करते हैं। जब मेरे कायद ने कह दिया ये फाइनल है तो फिर ये फाइनल है। एक बात। दूसरी बात, मेरे भाई ने सवाल किया कि कितने लोग होंगे, हज़ारों लाखों लोग होंगे। आपने अगला सवाल किया कि उनका खर्चा कौन उठाएगा। मेरे भाई, हर MNA और MP जो उनको लेके आएगा वो अपने हल्के का खर्चा उठाएगा। अगर इलेक्शन का खर्चा उठा सकते हैं, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं अपना खर्चा खुद नहीं उठाते, करोड़ों रुपया लोग लगाते हैं, तो अब जब खान के चाहने वालों को लेकर निकलना है तो उनका खर्चा क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। सर, आपने ये बताया कि खान साहब की बातें सेंसर हो गई, तो उनसे तो मुलाकात कई लोग कर रहे हैं, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो खान साहब की बातें सेंसर कर रहे हैं? हाँ, नहीं, बहुत से जो दोस्त जिम्मेदारान हैं जो हमने फोकल पर्सन डाले थे उनको मिलने नहीं दिया जाता। वो चले जाते हैं, वहाँ पे खड़े रहते हैं। आप देखें कि उमर अयूब साहब, शिबली साहब, अहमद बच्चर साहब और जो 5-6 लोग गिरफ्तार किए मुलाकात के लिए गए हुए थे। उससे 4 दिन पहले मुझे अरेस्ट की कोशिश की गई अडाला के सामने। हम 5 लोग हम भी मुलाकात के लिए गए हुए थे, मुलाकात नहीं होने दी गई। तो जिन लोगों की मुलाकातें मैटर करती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो सियासी क़यादत है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? हमारे पास ऑप्शंस रह जाते हैं हमारे वकला और आप हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं। अब वो बातें कुछ हम तक पहुंचती हैं और कुछ हम तक नहीं पहुंचती हैं। अब हमने कोशिश की है कि हमारे दोस्त जो हैं वो किसी तरीके से वो बात हमें बताएं ताकि हम आप तक उसको पहुंचा सकें। बहुत से दोस्त जो मीडिया के हैं वो बेचारे अंदर से आपके भाई हैं, हमारे भी भाई हैं, वो ले आते हैं मगर उनके चैनल्स उस तरीके से उन बातों को नहीं करते। तो वो हमारी मजबूरी है और मैं ये समझता हूँ कि ये अवाम का हक है कि अवाम का जो कायद है उनकी गुफ्तगू अवाम तक पहुँचे और लोग सुने कि खान साहब क्या चाहते हैं। तो लोग चाहते हैं कि तलबा, नौजवान, खवातीन, ओवरसीज़, किसान, लेबर, एवरीबडी शुड कम आउट ऑन 24। Any other question? Thank you, sir. Thank you.